کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے خواہش یا کسی شے سے نجات کی خواہش ہی باعث بے قراری ہے۔ بے حرکت زندگی نباتات کی زندگی ہے۔ زندگی میں کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی ٹھہراؤ اور سکوت نہیں ہو سکتا، بلکہ اس میں ہمیشہ مسلسل طور پر کچھ نہ کچھ ہوتے رہنا چاہیے۔ محبوب کی طرف سے دل میں جو تشویش پیدا ہوتی ہے اسے محبت کہتے ہیں۔ محبت یہ ہے کہ محبوب کی محبت کے سوا ہر قسم کی محبت دل سے دور ہو جائے۔ بیماری جسم کے اندر سے نمودار ہو کر جسم ہی کو گلا دیتی ہے اور دوا باہر سے آ کر اس کو شفا دیتی ہے۔ پس بدخواہ یگانہ سے خیر خواہ بیگانہ بہتر ہے۔ عظیم لوگوں کی زندگیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو عظیم بنا سکتے ہیں اور جاتے ہوئے اپنے پیچھے وقت کی ریت پر قدموں کے نشان چھوڑ سکتے ہیں۔ کتابیں اور علم و تحقیق بلا شبہ اچھی ہیں، لیکن اگر یہ ایک خاص زاویے سے راستے پر ڈالی جائے تو راستہ آسان اور روشن ہو جاتا ہے، لیکن محض ان کتابوں پر زیادہ آنکھیں گاڑ دینے سے نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے عمل بھی ضروری ہے۔ زندہ رہنا چاہو تو موت قیامت ہے اور مرنا چاہو تو زندگی قیامت ہے۔ ایک آدمی دلیری سے سچ بات کرنے لگ جائے تو باقیوں کا چھپا ہوا سچ ظاہر ہو جائے گا۔ اگر عورتوں میں کوئی نبی نہیں تو کسی عورت نے خدائی کا دعویٰ بھی نہیں کیا، اور انبیاء، اولیاء، صدیقین اور شہداء بھی انہیں کی گود میں پرورش پا کر بڑے ہوئے ہیں۔ بہاؤ کے خلاف تیر کر مصیبتوں کے دریا کو بند کرنا ممکن نہیں، ورنہ گند تو پانی پر خود بخود بہتا چلا جاتا ہے اور آخر یہ گند کسی گندے کنویں میں تو چلا ہی جاتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کو کیوں ایسا کمبخت بنائے جس کی وجہ سے مرنا جینے سے بہتر معلوم ہو؟ پہلے ہی سے دنیا کی جاؤ مناسب اور عزیز و اقارب سے کیوں ایسا دل لگائے کہ جن کے مفقود ہونے پر خودکشی کو حیات پر ترجیح دی جائے؟ تمہاری مثال ایک مسافر کی سی ہے۔ دنیا میں تم سفر کے لیے زاد راہ تیار کرنے آئے ہو۔ جس طرح مسافر کو سفر کے دوران آرام نہیں ہوتا، وہ دن رات منازل طے کرنے کے لیے قدم مارتا چلا جاتا ہے، اسی طرح دنیا میں قرار نہیں لینا چاہیے اور شب و روز اعمال صالحہ کے قدموں سے سفر آخرت طے کرنا چاہیے۔ یہی سب سے اہم اور ضروری ہے۔ خوشیوں پر اس وقت غرور کرنے سے بہتر کرو جب وہ تمہارا دامن تھام رہی ہوں۔ ان پر اس وقت غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ دنیا کو ایسے مقام کی طرح فرض کرو جس میں تھوڑی دیر کے لیے اترے ہو اور پھر وہاں سے روانہ ہو جاؤ گے، یا پھر اس دولت کی طرح فرض کرو جس کو تم نے خواب میں دیکھا اور خوش ہو گئے ہو، اور پھر جب بیدار ہوئے تو اپنے کو خالی ہاتھ دیکھا۔ حسن ہمیشہ محلات ہی میں پرورش نہیں پاتا، بلکہ بعض اوقات مٹی میں کھیل کر اور فرش پر سو کر جوان ہوتا ہے۔ وہ سنگار سے بے نیاز سادگی کے زیور ہی میں بن گہنے چاند کی طرح آنکھوں کی جنت بن جاتا ہے۔ ہماری عزت و نفس ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اچھے کردار کا مظاہرہ کریں اور ہمارے ادب آداب طور طریقوں میں اور دوسرے کے ادب آداب اور طور طریقوں میں نمایاں فرق موجود ہونا چاہیے۔ ذہانت اور بلاغت بتقا امرا میں نہیں بلکہ جھونپڑیوں میں بود و باش رکھنے والوں کا حصہ اور خاصہ ہے، اور تاریخ اس کی تائید کرتی ہے کہ قوم و وطن کے لیڈر
ہمیشہ متوسط درجہ کے لوگوں ہی سے نکلتے رہتے ہیں۔ کام وہ ہوتے ہیں جو تقدیر میں لکھے ہیں، تقدیر کے آگے تدبیر کچھ کارگر نہیں ہوتی۔ اگر مخلوق کے رزق ان کی عقل کے مطابق تقسیم کیے جاتے تو جانوروں کے حصے میں کچھ نہ آتا۔ ایک روز اس کو کہا گیا کہ مت بول، اس نے زبان بند کر لی۔ پھر کہا نہ سن، اس نے اپنے کان بند کر لیے۔ پھر کہا گیا مت دیکھ، اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پھر کہا مت سمجھ، اس نے کہا میں اس پر قادر نہیں، کیونکہ مدکات عقل کو اپنے اختیار سے فراموش نہیں کیا جا سکتا اور اس سے قصدن نہیں بجا جا سکتا، بخلاف صدر کاپ اسی کے ان کو جس طرح چاہو استعمال کر سکتے ہو۔ اللہ ہر برندے کو خوراک دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں خوراک نہیں ڈالتا۔ فلسفہ وہ انداز فکر ہے جو انسان کو خود آگاہی دیتا ہے۔ غم کا بہترین علاج مصروفیت ہے۔ انسان کو علم حیاتیات کی روشنی میں دیکھیے یا اس کا کوئی اور مقام متعین کیجیے، وہ بہرحال تمام شکاری درندوں میں سب سے زیادہ خوفناک ہے، اور حقیقت میں یہ وہ واحد درندہ ہے جو بڑے ہی منظم انداز میں اپنے ہی ہم جنسوں کا شکار کرتا ہے۔ باطل کے بغیر محکم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کائنات میں ایسا نظام پایا جاتا ہے جو حق پر مبنی ہے۔ انسانی فطرت لچکدار، تغیر پذیر اور مسلسل ارتقاء کی اہلیت رکھتی ہے۔ ہر جگہ عموماً عوام کی 3 اقسام ہیں: اول زیادہ جوشیلے، 2 متوسط، 3 پسماندہ۔ لیڈروں کا فرض ہے کہ یہ جو جوشیلے لوگوں کو اپنے گرد جمع کریں اور پھر ان کی مدد سے پسماندہ لوگوں کی سطح کو ہمیشہ بلند کریں، جس سے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دیں، اسے حسب و نسب آگے کسی صورت نہیں بڑھا سکتا۔ عمل اس وقت تک اندھیرے میں گھومتا پھرے گا جب تک اس کے راستے کو انقلابی نظریہ روشن نہ کرے۔ جو بات آپ کے دل میں اتر گئی وہی آپ کا انجام ہے۔ اگر آپ کو موت آ جائے تو جس خیال میں آپ مریں وہی آپ کی عاقبت ہے۔ تصویر گلاب کے قدرتی پھول سے زیادہ ہرگز خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ انسان دراصل پستیوں ہی میں خوش رہتا ہے کیونکہ وہاں گرنے کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ کوئی تم سے بدتمیزی سے بات کرے تو تم بجائے اس سے بدتمیزی کے اس کے اچھے اخلاق سے بات کرو تاکہ اس کا دل بدل جائے، تمہیں اس کا اجر زیادہ ملے۔ نہ تو اس قدر سختی اپناؤ کہ لوگ تجھ سے نفرت کریں اور تجھ سے کنارہ کش ہو جائیں، اور نہ اتنا نرم کہ لوگ تجھے دھوکہ دے جائیں اور تجھے خبر بھی نہ ہو۔ فلاح اور کامیابی سے زیادہ دور وہ بندہ ہے جو بےہودہ باتوں اور دل لگی اور مذاق پر فریفتہ اور صلاح و نیکوئی سے بعید تر وہ ہے جو زیادہ دروغ گو اور بے حیا و بے شرم ہو۔ محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ایک برے انسان کو اچھا اور ایک اچھے انسان کو برا بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن عشق صرف ایک ہی کام کرتا ہے، ایک برے انسان کو اچھا بنا دیتا ہے۔ تمام مخلوق اپنی اپنی فطرت کی راہ پر گامزن ہیں، ان کو فطرت کے علاوہ کسی اور طرف لے جانے کا کیا فائدہ؟ ایک عام آدمی بھی اپنی فطرت کے تقاضوں سے مجبور ہے، لیکن خواہشات پسند ناپسند گھات میں لگی ہوئی ہیں۔ اپنے زیادہ راہ کو ضائع اور برباد کرنا عقل کے نقص اور خرابی کا نشان اور اپنی آخرت کو بگاڑنا نہایت بدبختی اور شقاوت کی علامت ہے۔ بہت سارے سوالات سے نکل کر جب آدمی ایک سوال میں داخل ہوتا ہے تو اس کا سفر واضح ہو جاتا ہے۔ دانائی دانا کی تابداری ہے۔